بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران اسرائیل پر حملے کی طاقت اور ارادہ دونوں رکھتا ہے اور ایرانی سپریم لیڈر کی جانب سے اسرائیل سے انتقام لینے کے بیان کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ماضی کے تجربے کے مطابق ایران نے اسرائیل پر حملے کے ارادے کو عملی جامہ پہنایا ہے اور اس حوالے سے اپنی توانائی کا بھرپور مظاہرہ بھی کیا ہے۔ لہذا ایرانی حکام کی دھمکی اسرائیل کے لیے تشویشناک ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہنیہ پر حملے کے بعد ایران اسرائیل پر جوابی حملہ کرنے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ بیروت میں حزب اللہ کے اعلیٰ کمانڈر کو صہیونی حکومت کی جانب سے نشانہ بنانے کے بعد مشرق وسطیٰ میں کشیدگی آخری حدوں کو چھو رہی ہے۔ عالمی طاقتوں روس اور امریکہ کے درمیان دوستوں سرد جنگ کے بعد قیدیوں کا سب سے بڑا تبادلہ ہوا ہے، جس میں ترکیہ نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ سرد جنگ کے بعد اس تاریخی تبادلے میں رہائی پانے والے 2 درجن قیدیوں میں امریکی میگزین وال سٹریٹ کے صحافی اور سابق امریکی میرین پال ویلن بھی شامل ہیں۔ امریکہ نے اس پیچیدہ تبادلے کے لیے روس اور دیگر ممالک کے ساتھ بھی بات چیت کی تھی۔ اس سے پہلے بھی 2010 میں قیدیوں کا سب سے بڑا تبادلہ ہوا تھا، جس میں 14 قیدیوں کو رہا کیا گیا تھا۔ ترکی نے کہا ہے کہ 2 بچوں سمیت 10 قیدیوں کو روس، 13 کو جرمنی اور 3 کو امریکہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ ہمارے تمام دشمنوں کو بیرون ملک رہنا چاہیے اور وہ تمام لوگ جو ہمارے دشمن نہیں انہیں واپس آنا چاہیے۔ حکومت پاکستان نے 5 سال سے لاپتہ افراد کے خاندانوں کو فی کس 50 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ لاپتہ افراد پر کمیشن 12-13 سال سے کام کر رہا تھا۔ لاپتہ افراد سے کچھ انسانی مسائل بھی جڑے ہوئے تھے۔ خفیہ اور ریاستی اداروں سے مشاورت کے بعد رپورٹ مرتب کی گئی تھی۔ لاپتہ افراد پر 2 کمیٹیوں کی رپورٹ کابینہ میں پیش کی گئی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ 5 سال سے لاپتہ افراد کے خاندانوں کے لیے 50 لاکھ روپے فی کس امداد کی منظوری دی گئی ہے۔ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، اسی سوچ کے تحت متاثرہ افراد کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ حکومت پاکستان نے اس حوالے سے ڈیٹا بھی مرتب کر لیا ہے۔ حکومت پاکستان مرتب کردہ ڈیٹے کی بنیاد پر لواحقین کو مالی معاونت ادا کرے گی۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ان کی بیٹی خولہ اسماعیل ہنیہ اور بہو ایناس ہنیہ نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی بیٹی خولہ اسماعیل ہنیہ نے والد کی ایران میں شہادت پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے والد کو شہادت سے نوازا۔ ہمارے والد جہاد کر رہے تھے، اس لیے شہیدوں میں ان کا انتخاب ہونے پر ہم اللہ کے شکر گزار ہیں اور جنت میں ان کے بلند درجات کے لیے دعا گو ہیں۔ خولہ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ اسرائیلی حکومت اگر یہ سوچتی ہے کہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کر کے انہیں سکون ملے گا یا وہ جشن منائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ خدا کی قسم میرے والد کا خون حشر کے دن تک ان کا پیچھا کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اللہ نے چاہا تو اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا مطلب مقدس سرزمین کی فتح ہوگا۔ ایران اور اتحادیوں کی جانب سے اسرائیل پر حملوں کے خدشے کے پیش نظر مختلف ممالک کی ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دی ہیں۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد ایران اور اتحادیوں کے اسرائیل پر جوابی حملوں کے خوف کے باعث مختلف عالمی ایئر لائن کمپنیوں نے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دی ہیں۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی تہران میں شہادت اور ماضی قریب میں ایران کے ایٹمی سائنسدانوں اور شہریوں پر تخریب کارانہ حملوں کے بعد ایرانی خفیہ ایجنسیوں کی کارکردگی پر دوستوں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اگرچہ صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ کی موت کو ایران نے حادثہ قرار دیا تھا، لیکن بعض حلقے اسے بھی تخریب کاری کا نتیجہ مانتے ہیں۔
خطے کے سیکیورٹی معاملات پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کی رائے میں ایران کو گزشتہ 45 سال سے بڑی طاقتوں اور خلیجی اور دیگر ممالک میں ان کے دشمنوں کی جن محاذ آرائیوں کا مسلسل سامنا رہا ہے اور جس طرح ایران کی اسلامی حکومت ختم کرنے کے لیے ہر قسم کی سازشیں کی گئیں، ناقابل یقین سرمایہ کاری اور خطرناک منصوبہ بندی کی گئی، اس لحاظ سے مطلوبہ اہداف حاصل نہ ہو سکے اور ایران میں ہونے والے یہ واقعات اس کے دشمنوں کی 1% کامیابی بھی نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں تخریب کاری کے چند سانحات حیرت کا باعث نہیں، بلکہ دشمنوں کے اس طرح کے سینکڑوں منصوبوں کو ناکام ہونا یا بنانا تعجب کی بات ہے، جو ایرانی انٹیلیجنس کی صلاحیت، مہارت اور فرد شناسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ چند سال پہلے ایران کے امن و امان اور خفیہ اداروں کے متعلقہ وزیر نے انکشاف کیا تھا کہ فقط 1 سال میں تخریب کاری کے 100 سے زائد منصوبوں کا سراغ لگا کر انہیں قبل از وقت ناکام کیا گیا۔ دوستو، یاد رہے کہ پاکستان اور ایران کو طویل عرصے سے تخریب کاری کے مشترکہ چیلنج کا سامنا ہے۔ پاک فوج اور ہماری خفیہ ایجنسیوں کی صلاحیت اور قابلیت کو دنیا بھر میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کی شب و روز محنت کے باوجود انڈیا اور احسان فراموش افغانستان سے ہمیں بھاری نقصان پہنچا۔ 70,000 کے قریب شہری اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہوئے۔ یعنی تمام تر کوششوں اور احتیاطی اقدامات کے باوجود بھی دشمن وار کرنے میں کامیاب کبھی دوستوں ہو ہی جاتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق اور 2 درجن سے زائد اعلیٰ فوجی حکام تخریب کاری کا شکار ہوئے۔ جنرل مشرف قاتلانہ حملے کے وقت فقط چند فٹ کے فاصلے کی وجہ سے بچ گئے۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو تخریب کاری کا شکار ہوئی۔ 2 سال پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان پر بھی جلوس میں ایک حملہ کیا گیا۔ دوستو، دعا ہے کہ پاکستان برادر ہمسایہ ایران اور تمام اسلامی ممالک کو تخریب کاروں کے شر سے محفوظ رکھے اور امن و امان قائم رکھنے والے اداروں کو اس جہاد میں کامیابی عطا فرمائے۔ عمران خان نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کو اسرائیل کی بربریت قرار دے دیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر کہا ہے کہ یہ اسرائیل کی بربریت ہے۔ دوسری طرف عمر ایوب کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو عمران خان کا کیس سننا چاہیے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد علیل ہیں اور عالیہ حمزہ کو چھوٹے کیسز میں شامل کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں ڈاکٹر محرم بلوچ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال پر دوستوں تبادلہ خیال ہوا ہے۔ دونوں ملکوں نے خطے میں بڑھتی کشیدگی کو کم کرنے پر زور دیا۔ دونوں ملکوں نے غزہ میں مستقل جنگ بندی تک پہنچنے پر بھی بات چیت کی۔ ایران کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل محمد باقری نے کہا ہے کہ ہم اور حماس مل کر جائزہ لے رہے ہیں کہ شہید ہنیہ کے خون کا انتقام کس طرح لیا جائے۔ مسلح افواج کے سربراہ نے زور دے کر کہا کہ شہید ہنیہ کے خون کا انتقام ضرور لیا جائے گا۔ میجر جنرل محمد باقری نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مختلف قسم کے اقدامات انجام دیے جائیں گے، صہیونیوں کو پچھتانا پڑے گا۔ ایران کی فوج کے کمانڈر میجر جنرل سید عبد الرحیم موسوی نے بھی کہا ہے کہ صہیونی حکومت کو تماچا لگنا چاہیے تاکہ اس نے جو کیا ہے اس کی تلافی ہو سکے۔ کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی نے بھی زور دے کر کہا ہے کہ اب تک صہیونیوں کا کوئی ایسا اقدام نہیں ہے جس کا ویسا ہی جواب نہ دیا گیا ہو، اس کا بھی ضرور دیا جائے گا۔ امریکہ نیو یارک میں مظاہرین نے امریکی پرچم نظر آتش کیا اور حماس اور فلسطین کے پرچم لہرائے۔ یہ مظاہرہ ٹھیک اس وقت کیا گیا جب تہران میں حماس کے سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی۔ یہ مظاہرہ صہیونی حکومت کے حامیوں کی مداخلت سے دوستوں پرتشدد ہو گیا۔ مظاہرے کے دوران جہاں عزیز الدین قسام بٹالین کا سفید پرچم لہرا رہا تھا، وہیں زمین پر امریکی پرچم بھی جلتا ہوا دیکھا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ محمود اچکزئی نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات میں عمران خان کی نمائندگی سے انکار کر دیا ہے۔
خواجہ آصف نے کہا کہ محمود خان اجکدئی عمران خان کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات میں ان کی نمائندگی کریں گے۔ میں نے رات ٹی وی شو میں کہا تھا کہ میری دانست میں یہ ممکن نہیں ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ میں نے محمود خان اجکدئی صاحب سے یہ سوال آج قومی اسمبلی میں ملاقات میں پوچھا، ان کا جواب نفی میں تھا کہ وہ یہ کردار ادا نہیں کر سکتے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ عمران خان کی تجویز ہمیشہ کی طرح غیر سنجیدہ خلوص سے آری اور سیاسی شعبدہ بازی کے سوا کچھ نہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ امریکہ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کبھی بھی امریکہ یا اس کے اتحادیوں کے خلاف تخریب کاری حملوں کے لانچنگ پیڈ کے طور پر کام نہیں کرے گا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکہ خطے میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر افغانستان سے ابھرنے والے خطرات کو روکنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ امریکہ خطے میں اتحادیوں سمیت یعنی پاکستان سمیت اپنے شراکت داروں کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ فواد چودھری نے اپوزیشن کو مشورہ دیا ہے کہ جب تک اپوزیشن جماعتیں اکٹھی نہیں ہوتی حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فواد چودھری نے افسوس کا اظہار کیا کہ یہ اپوزیشن لیڈر کی نااہلی ہے کہ 7 ماہ بعد بھی اپوزیشن جماعتیں علیحدہ احتجاج کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ بجلی کے بلوں میں کمی نہیں ہوگی، حکومت بجلی، تیل اور تنخواہ دار طبقوں پر ٹیکس لگا کر پیسہ کما رہی ہے۔ فواد چودھری نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کے 25 لوگ لاپتہ ہیں لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ وفاقی حکومت نے حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر جمعے کو ملک بھر میں یوم سوگ منایا اور غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ شرکا نے مشترکہ طور پر فلسطین میں 9 مہینے سے نہتے لوگوں پر جاری اسرائیلی ظلم پر غم و غصے کا اظہار کیا۔ اجلاس میں حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا گیا۔ شرکا نے اتفاق کیا کہ یہ واقعہ فلسطینیوں پر جاری ظلم بند کرنے اور خطے میں امن کے قیام کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی دانستہ سازش ہے۔ ایسے واقعات دنیا کے امن کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ خطے میں مزید کشیدگی کی فضا کو ہوا دیتے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں تفتیشی آفیسر ڈپٹی ڈائریکٹر نیب قومی احتساب بیورو میاں عمر ندیم کا دوستو بیان سامنے آ گیا۔ تفتیشی آفیسر کے مطابق خریدی کی اراضی ملزم زلفی بخاری کے ذریعے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کو منتقل کی گئی۔ 458 کنال سے زائد اراضی ٹرسٹ کے بموجود میں آنے سے پہلے ٹرانسفر کی گئی اراضی منتقلی کے بعد زلفی بخاری، شہزاد اکبر مرزا اور پراپرٹی ٹائکون نے عمران خان سے ملاقات کی تھی۔ بنی گالہ میں 11 جولائی 2019 کو رقم پاکستان کی ملکیت ہونے پر عمران خان کو بدنیتی پر مبنی نوٹ لکھا گیا۔ تفتیشی آفیسر نے بتایا کہ بدنیتی پر مبنی نوٹ 3 دسمبر 2019 کو کابینہ اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کیا گیا۔ بدنیتی پر مبنی نوٹ کو بند لفافے میں کابینہ میں پیش کیا گیا اور اس کی منظوری کے لیے اصرار کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ ٹرسٹ میں ترمیم کر کے عمران خان، بشرا بی بی اور زلفی بخاری کو اس میں شامل کیا گیا۔ ٹرسٹ کے قانونی مراحل طے کرنے کے لیے ڈاکٹر بابر اعوان زلفی بخاری کو ٹرسٹ میں شامل کیا گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد عمران خان نے دونوں کو فارغ کر کے ٹرسٹ کا پورا کنٹرول سنبھال لیا۔ بشرا بی بی نے 24 مارچ 2021 کو عطیہ اقرار نامے پر دستخط بھی کیے۔ القادر ٹرسٹ کی آڑ میں 240 کنال اراضی پراپرٹی ٹائکون کے بیٹے نے فرح شہزادی کے نام پر منتقل کی۔ عمران خان اور بشرا بی بی اراضی کی فروخت کے حوالے سے ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ انویسٹیگیشن آفیسر نے کہا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو ثبوت فراہم کرنے کے لیے متعدد نوٹس ارسال کیے گئے لیکن تعاون نہیں کیا گیا۔ ملزمان نے ریاست پاکستان کے لیے فنڈز کی منتقلی کے ثبوت پیش کرنے میں بھی مکمل ناکام رہے۔ اسلام آباد میں 240 کنال اراضی دھوکہ دہی سے ملزمان کے نام پر منتقل کی گئی۔ القادر ٹرسٹ پراپرٹی میں فرح گوگی شہزادی نے عمران خان اور بشرا بی بی کے فرنٹ مین کے طور پر کام کیا۔ دنیا میں قدرت کے کئی پر اسرار عجوبے موجود ہیں، جن میں یوٹا کا ایک قدرتی چشمہ بھی ہے جو 15 منٹ تک بہنے کے بعد 15 منٹ کے لیے رک جاتا ہے۔
اور دوبارہ 15 منٹ تک بہتا رہتا ہے، گویا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے جیسے سانس لیتی آبشار یا دورانیہ والا چشمہ بھی کہا جاتا ہے۔ خشکی کے وقت اسے ایک قطرہ بھی نہیں بہتا، اور جب 15 منٹ بعد پانی کی بھوچاڑ شروع ہوتی ہے تو کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو پاتا۔ اس حیرت انگیز عجوبے کی مکمل وجہ اب تک معلوم نہیں ہو سکی ہے، تاہم ماہرین ارضیات نے اس کی سائنسی وجہ ضرور بیان کی ہے، جو قابل فہم بھی معلوم ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق چشمے کی وجہ سائفن ایفیکٹس ہیں۔ سائفن اس ایجاد کو کہتے ہیں کہ جس میں اوپر رکھے برتن پر ربڑ کی نلکی لگا کر اس کا دوسرا سرا نیچے کی جانب کیا جاتا ہے، اور اس طرح ہوا کے دباؤ کی وجہ سے پانی نیچے کی جانب بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ عین اسی اصول پر یہ جھرنا بھی کام کرتا ہے۔ اس کے دہانے سے گرنے والا پانی ایک تنگ راستے سے ہوتا ہوا اوپر آتا ہے، اور اس کے نیچے سائفن کی طرح ایک ٹنکی نما ساخت موجود ہے جس میں پانی ایک خاص سطح تک آنے کے بعد جھلک کر تنگ راستے میں جاتا ہے اور وہاں سے باہر بہنے لگتا ہے۔ اس کے بعد جب پانی کی مقدار ختم ہو جاتی ہے تو چشمے کا بہاؤ بھی رک جاتا ہے، اور اسے دوبارہ بھرنے میں 15 منٹ لگتے ہیں۔ یونیورسٹی آف یوٹا سے وابستہ ماہر آب پروفیسر کپ سولومن کہتے ہیں کہ ہم نے پانی کا جائزہ لیا ہے اور اس میں گیس کے آثار بھی ملے ہیں، جس سے انکشاف ہوتا ہے کہ زیر زمین گیس سے پانی سائفن کی طرح اوپر آتا ہے اور جمع ہونے پر بہنے لگتا ہے۔ پانی ختم ہونے پر دھیرے دھیرے گیس جمع ہوتی ہے اور دوبارہ زیر زمین پانی اوپر آتا ہے، اور بہاؤ کا سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے۔ سائنسدانوں کو خدشہ ہے کہ اگر بیٹے پیدا کرنے کا عالمی رجحان اسی طرح جاری رہا تو اگلے 10 سال میں 47 لاکھ لڑکیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ایبورشن کے ذریعے مار دیا جائے گا۔ ریسرچ جرنل BMJ گلوبل ہیلتھ کے تازہ شمارے میں عالمی ماہرین کے پینل کی شائع شدہ رپورٹ کے مطابق یہ نتیجہ 204 ممالک میں پیدا ہونے والے 3 ارب 26 کروڑ بچوں کے ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد اخذ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ماہرین نے اسی پینل نے 1970 سے 2017 تک دنیا بھر میں بچوں کی پیدائش سے متعلق اعداد و شمار کا تجزیہ کر کے انکشاف کیا تھا کہ اس دوران 4 کروڑ 50 لاکھ لڑکیاں کم پیدا ہوئیں، جبکہ لڑکیوں کی پیدائش میں کمی کا یہ رجحان چائنا اور ہندوستان میں سب سے نمایاں رہا۔ نئی اسٹڈی میں اسی تحقیق کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ایک بار پھر لڑکوں اور لڑکیوں کی پیدائش سے متعلق اعداد و شمار کا جائزہ لے کر آئندہ 10 سال سے 21ویں صدی کے اختتام تک متوقع رجحانات کی پیشگوئی بھی کی ہے۔ اس تجزیے سے ثابت ہوا ہے کہ تمام سرکاری اور سماجی کوششوں کے باوجود لڑکیوں کو پیدا ہونے سے روکنے کا رجحان اپنی جگہ موجود ہے۔ یہ کیفیت چائنا اور ہندوستان سمیت 12 ممالک میں سب سے زیادہ تشویشناک ہے۔ ماہرین کو خدشہ ہے کہ اس رجحان کا تسلسل 2030 تک پیدا ہونے والی لڑکیوں کی تعداد میں 47 لاکھ کمی کا باعث بنے گا، جبکہ 2100 تک یہ کمی 2 کروڑ 20 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ شماریاتی طور پر کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا میں مردوں اور عورتوں کی تعداد برابر ہونی چاہیے۔ تاہم اگر کسی ملک میں ہر 100 لڑکیوں کی نسبت لڑکوں کی تعداد 107 تک بھی ہو تو اس فرق کو قدرتی سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر یہ فرق 107 سے بڑھ جائے تو اسے انسانی مداخلت کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے۔ مثلاً بھارت اور چائنا دونوں ممالک میں ہر 100 لڑکیوں کے مقابلے میں 111 لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، جو انسانی مداخلت کا واضح ثبوت ہے۔ پاکستان میں یہ شرح 100 لڑکیوں کی نسبت 105 لڑکوں کی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔